سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اس قدر اچھی فضا اور کیفیت بن گئی ہے کہ دل چاہ رہا ہے اس کو مزید جاری رکھا جائے. اور آپ کی ایک نعت بڑی پسند ہے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بھی، اللہ اللہ اللہ. بالکل. تو آج کیوں نہ ہم چاہیں کہ پہلے پروگرام میں حسان سے وہ نعت سن لی جائے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصبح بدا من طالعته واللیل دجا من وفرته. اللہ 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 اللہ. ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. اللہ 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 ماشاءاللہ حسان، آج آپ کی آواز میں نعت سن کے ایک نیا لطف آیا اور ایک بالکل نئی کیفیت محسوس ہوئی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہماری اور ہمارے ناظرین کی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے آپ بہت آگے تک جائیں، اور جو آپ نے سفر کا آغاز کیا ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی طرح، اتنی خوش لہنی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ نعت خوانی میں اور قرات میں ایک اہم اور بڑا مقام اور نام پیدا کریں. تھینک یو. شکریہ. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت سب کا شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے ہماری آج کی مہمان شخصیات قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور ان کے صاحبزادے حسان ظفر قاسمی کی گفتگو ملاحظہ کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا دیکھ سکیں تو اس کے لیے ہمیں گھر کا ماحول اور تربیت پر بہت ضرورت ہے کہ توجہ دیں. اگر ہماری تربیت، ہمارا ماحول اچھا ہوتا ہے تو ہمارے بچے خود ہی بہت اچھے، بہت نیک، بہت فرما بردار، بہت سعادت مند نکلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کچھ سودا خرید رہی ہے. سودے کے بعد اس نے دکاندار سے پیسے پوچھے تو دکاندار نے کہا، محبت میں پیسے کا کیا معاملہ؟ دراصل وہ دونوں عاشق اور معشوق تھے، اس لیے اس آدمی نے اس عورت سے پیسے نہیں لیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہ بات سنی وہ غش کھا کر وہاں بے ہوش ہو گئے. اس دوران میں وہ عورت وہاں سے چلی گئی. جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا اور لوگوں نے ان سے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ دونوں انسان ہیں اور ان دونوں کے آپس کی محبت کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ان دونوں میں کوئی لین دین، کوئی پیسے کا معاملہ ہی نہیں ہے. اور ایک میں ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ رشتہ ہے کہ میں تسبیح بھی کرتا ہوں تو گن کر. اسی محبت کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر اطلاق کریں تو آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی صرف ماہ ربیع الاول تک محدود نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے میرے اوپر درود نہ بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے محافل میلاد کا انعقاد کیجیے اور اس کے لیے صرف ربیع الاول کے مہینے کو مخصوص مت کیجیے. عنبری حسیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. الصبح بدا من
طالعته